بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ابن حشام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ کے لیے، جس کا مقصد کفار قریش کے اس تجارتی قافلے کو جو شام جا رہا تھا اپنی سرحدوں سے دور رکھنا تھا، مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اپنا نائب ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بنایا اور اپنے ساتھ جو فوجی رسالہ لیا، اس کا علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ ابن اسحاق اس غزوے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہو کر پہلے نقب بنی دینار کے قریب پہنچے، پھر وہاں سے فضائے بنی خیار گئے، وہاں سے آگے بڑھ کر بطحائے ابن ازہر میں پڑاؤ کیا، جہاں ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا۔ اس جگہ کو ذات بھی کہا جاتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز بھی ادا فرمائی۔ وہیں کچھ عرصہ بعد مسجد بھی بنائی گئی تھی۔ اسی ذات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے فوجی رسالے کے لیے کھانا تیار کیا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہمراہیوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر تناول کیا اور آگے سفر کی تیاری کی۔ یہاں جس جگہ سے پانی لایا گیا وہ مشیرب کہلاتی تھی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات الساق سے آگے بڑھے تو راستے میں ان کنووں کو چھوڑتے چلے گئے جو خشک تھے، اور سفر کرتے ہوئے شعبہ عبداللہ پہنچے۔ پھر وہاں سے حسب الشاد ہوتے ہوئے اور مقامی لوگوں سے معاملات طے کرتے ہوئے مخیرات یمام پہنچے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ سفر فرماتے ہوئے عشیرہ پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاول کے پورے مہینے قیام فرمایا اور ماہ جمادی الاخر کی کچھ راتیں گزاری۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی مدلج اور اس کے حلیف قبیلے بنی زمرہ سے معاہد اور گفتگو فرمائی، اور پھر مدینے کی طرف مراجعت فرمائی۔ اسی سفر کے دوران مذکورہ بالا قریشی قافلے سے کہیں آمنا سامنا ہوا، نہ کوئی فوجی مقابلہ ہوا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ، وہب اور شعبہ نے ابی اسحاق کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز وہ یعنی ابی اسحاق اور زید بن ارقم ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے تو کسی شخص نے زید بن ارقم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد پوچھی اور انہوں نے 19 بتائی۔ یہ سن کر ابی اسحاق نے زید بن ارقم سے دریافت کیا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کتنے غزوات میں شریک رہے؟ وہ بولے 17 غزوات میں۔ ابی اسحاق کہتے ہیں کہ جب انہوں نے زید بن ارقم سے غزوہ اول کے بارے میں دریافت کیا تو زید بن ارقم نے اس کا نام غزوہ عشیرہ بتایا، جیسے بعض لوگ اسیر اور کچھ لوگ عشیر بھی کہتے تھے۔ ناظرین گرامی، زید بن ارقم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں سے پہلے غزوے کا نام عشیرہ بتایا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے قبل کوئی غزوہ در حقیقت وقوع پذیر نہیں ہوا، یا اگر اس سے قبل کوئی ہوا تو اس میں ممکن ہے کہ زید بن ارقم شریک نہ ہوئے ہوں۔ انہوں نے صرف ان غزوات کے لحاظ سے جن میں وہ شریک ہوئے پہلے غزوہ کا نام عشیرہ بتایا ہو، اور زید بن ارقم کے بیان اور ابن اسحاق کے بیان میں اختلاف کی یہی وجہ ہے، واللہ عالم۔ ناظرین گرامی، محمد بن اسحاق یوم عشیرہ کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ فرمایا، اس کے بارے میں ان سے یزید بن محمد بن خیثم نے محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر کو ابو یزید محمد بن خیثم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا وہ یہ ہے، میں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ عشیرہ کے سلسلے میں ینبع کے ریگستانی علاقے میں ساتھ ساتھ پہنچے تھے۔ علاقہ تو ریگستانی تھا، لیکن ہم نے کچھ جھاڑیوں کے قریب آرام کا ارادہ کیا اور وہیں لیٹ کر سو رہے۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آہٹ سے ہم دونوں کی آنکھ کھلی
تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب ہی کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں نے جلدی سے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ دیکھو تو سارے جسم پر خاک ہی خاک ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو تراب، تمہارا تو سارا سر بھی ریت میں بھر گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے مٹی جاڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم پر دو شقی القلب لوگوں میں سے ایک بے خبری میں حملہ کرے گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بیان کیا کہ اس واقعہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی مدلج اور اس قبیلے کے حلیف قبیلہ بنی زمرہ کے لوگوں سے صلح اور معاہد کے اور گفتگو ختم کر لی تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ آیا مذکورہ بالا قبائل کے لوگ اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کے لوگوں کے تذکرے میں فرمایا تھا کہ ان لوگوں میں سے انہی دو اشخاص نے خبردار رہنا چاہیے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہمیں آگاہ فرما چکے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بتایا کہ پھر عشیرہ کی مہم کی اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دوسرے لوگ وہاں سے مدینہ واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب کی وجہ تسمیہ وہی تھی جس کا ذکر سطور بالا میں کیا جا چکا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت غریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ ایک روز حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ غالباً حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر مسجد میں چلے آئے تھے اور وہاں کھلے فرش پر سو گئے تھے۔ جب اس کی اطلاع حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تشریف لا کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے ابو تراب کہہ کر جگایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بخاری کی یہی روایت اب تک مشہور چلی آتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ابو تراب رکھ دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ابو تراب کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور آپ کی آل پاک کے صدقے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔